نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. معزز ناظرین و سامعین، الحمدللہ ختم نبوت جو مسلمانوں کا اجماعی عقیدہ ہے، دور صحابہ کرام سے لے کر آج کے دور تک اہل بیت حضرت مولا کائنات شریعتنا کرم اللہ وجہہ الکریم علیہ السلام، حضرت امام حسن المجتبی، حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین سید الشہداء سے لے کر حضرت سیدنا امام زین العابدین، حضرت سیدنا امام محمد الباقر، حضرت سیدنا امام جعفر الصادق، حضرت امام سیدنا موسیٰ الکاظم، حضرت سیدنا امام علی رضا، حضرت سیدنا امام محمد التقی، حضرت سیدنا امام محمد نقی علی نقی اور حضرت سیدنا امام حسن عسکری سے لے کر جتنے بھی اہل بیت کے افراد، عظیم تر افراد ہوئے تمام، اسی طرح حضرت محمد بن عبداللہ نفس زکیہ، امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، امام احمد بن حنبل، حضرت سیدنا امام محمد الشافعی، امام بخاری، امام مسلم سے لے کر تمام امت مسلمہ کا، محدثین کا، مفسرین کا یہ اجماعی عقیدہ ہے کہ نبی کائنات جان دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کسی کے سر پہ نبوت کا تاج سجایا نہیں جا سکتا، اور جو اس اجماع کو پھاڑے اور قرآن و سنت کا انکار کرے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ الحمدللہ ختم نبوت کے لیے، ختم نبوت پر دلائل دیتے ہوئے فقیر نے بھی ایک رسالہ تحریر کیا ہے، یہ میرے ہاتھ میں ہے، دلائل ختم نبوت۔ دلائل ختم نبوت اس رسالے کے اندر فقیر نے درج کیا آیات بینات ہیں۔ سب سے پہلے باب اول ہے کہ ختم نبوت، اس پر میں نے کل امت کے اجماع کو میں نے بیان کرتے ہوئے آگے اس کی حساسیت کو بیان کیا، پھر وجوہات ختم نبوت کو بیان کیا۔ آخر کیا وجہ ہے کہ پہلے ایک نبی فوت ہوتا تھا تو دوسرا نبی موجود ہوتا تھا، یہ سلسلہ چلتا رہا، لیکن رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوپر آ کے یہ سلسلہ کیوں ختم کر دیا گیا؟ رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بعد نیا نبی آنے کی ضرورت کیوں نہیں پڑی، اور نیا نبی کیوں آتا ہے، اس کی ضرورت کیا ہوتی ہے؟ میں نے وہ 4 ضرورتیں لکھی ہیں کہ اگر یہ کام ہو تو نیا نبی آ سکتا ہے، یہ کام ہو تو نیا نبی آ سکتا ہے، یہ کام ہو تو نیا نبی آ سکتا ہے۔ جب ان میں سے کوئی کام بھی باقی نہیں رہا تو پھر نئے نبی آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے اس پر وجوہات ختم نبوت کو بیان کیا۔ دوسرا باب ہے آیات قرآنیہ، اس پر میں نے ختم نبوت کے حوالے سے 11 آیات بینات کا حوالہ دیا، ضمناً اور بھی کئی آیات ہیں جو میں نے مقدمہ کے اندر درج کی ہیں، ٹوٹل 28 آیات بینات بنتی ہیں۔ اسی طرح تیسرا باب ہے باب صوم، احادیث مبارکہ۔ میں نے آقا کریم جان دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کی نسبت سے 63 احادیث مبارکہ کو ذکر کیا، جس میں سے آپ سن لیں کہ عنوانات سے پتہ چل جائے کہ اندر کون کون سی حدیث ہے۔ تمثیل محل نبوت، کہ آقا کریم علیہ السلام نے اپنی نبوت کی مثال ایک محل کی طرح دی، ختم نبوت کی۔ مناقب 6، وہ 6 مناقب جس کے سبب نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے انبیاء پر فضیلت دی، وہ 6 میں نے مناقب درج کی ہے۔ اسماء مصطفیٰ، وہ خاص 5 نام نبی پاک جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کو عطا نہیں کیے، صرف حضور کو عطا کیے ہیں، وہ 5 نام بھی میں نے اس کے اندر درج کیے باحوالہ۔ ایک ایک حدیث کے اندر 3 4 جو ہیں وہ حوالے میں نے درج کیے ہیں۔ جس طرح یہ تمثیل ختم نبوت والی جو ہے، یہ حدیث درج کرتے ہوئے میں نے جو حوالے دیے ہیں وہ آپ سن لیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ یہ تمثیل محل نبوت یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے جو مروی حدیث ہے کہ تاجدار کائنات جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان مثلی ومثل الانبیاء من قبل كمثل رجل بنى بيتا فاحسنه واجمله الا موضع لبنه من زاويه فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون هل انبتت هذه اللبنه قال على اللبنه وانا خاتم النبيين۔ یہ حدیث میں نے درج کی تو 3 حوالے میں نے درج کیے ہیں، بخاری شریف، مسلم شریف اور مسند احمد کے اندر، یعنی اسی طرح مناقب 6 کے ساتھ میں نے 2 حوالے درج کیے۔ ہر حدیث کے نیچے 2 3 میں نے حوالے اور ان کے نمبر درج کیے ہیں تاکہ مصدر تک اور ماخذ تک جو ہے وہ پڑھنے والے کا پہنچنا آسان ہو جائے۔ اسی طرح شق صدر ہے، تفسیر میثاق انبیاء، حضرت آدم علیہ السلام کا وسیلہ جو انہوں نے وسیلہ دے کے دعا کی تھی کہ اللہ تجھے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وسیلہ دیتا ہوں، کیا اب بھی تو مجھے معاف نہیں کرے گا؟ تو یہ میں نے حدیث درج کی۔ 30 دجال و کذاب، کیا کہ کریم علیہ السلام نے فرمایا میرے بعد جو ہے وہ 30 دجال و کذاب آئیں گے۔ مختلف میں نے 63 احادیث مبارکہ میں نے اس پر جمع کیا ہے، تو آپ خود پڑھیے اور الحمدللہ ایک ایک حدیث ہمارے ایمان کو تازہ کرے گی۔ اس کا 4واں باب میں نے باندھا ہے مرزا قادیانی کا اقرار۔
خود مرزا قادیانی اعلان نبوت سے پہلے کس کا اقرار کرتا رہا؟ اس بات کا کہ جبریل امین کا وحی رسالے کے ساتھ آنا محال ہے، یعنی جبریل نہیں آ سکتے۔ اس کا اس نے اقرار کیا کہ اب جبریل امین علیہ السلام ہم کو ہمیشہ کے لیے وحی لانے سے، وحی نبوت لانے سے منع کر دیا گیا۔ یہ بھی اقرار اس کا لکھا کہ اب وحی رسالت تا بقیامت منقطع ہے، تو یہ بھی اس کا میں نے لکھا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حقیقت میں خاتم الرسول ہیں۔ پھر آگے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی رسول دنیا میں نہیں آئے گا، یہ مرزا قادیانی کا اقرار ہے۔ اور آگے میں نے اس کی کتابوں کے ریفرنس دیے ہیں، حوالے دیے ہیں، تاکہ پڑھنے والے کو اس کی کتابوں تک پہنچنا آسان ہو جائے۔ یہ بطور مناظرہ بھی بڑی ممد و معاون کتاب ثابت ہوگی، یہ رسالہ ثابت ہوگا۔ اور خود مرزا قادیانی نے مانا کہ اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انبیاء کا سلسلہ ختم کر دیا ہے۔ اور یہ بھی اس نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی ماننا گستاخی ہے، کہ جو یہ کہے کہ حضور کے بعد نبی آ سکتا ہے تو وہ گستاخ رسول ہو گیا۔ اور یہ بھی اس نے مانا کہ حدیث لا نبی آبادی کی صحت میں کوئی کلام نہیں، کہ حضور نے فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اس نے کہا یہ حدیث بالکل ٹھیک ہے، اس کی صحت بالکل صحیح ہے۔ تمام نبوتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گئی، یعنی جو یہ قادیانی کہتے ہیں ذلی ہے، بروزی ہے، اصلی ہے، نقلی ہے، فلاں فلاں فلاں، تو مرزا قادیانی کہتے ہیں تمام نبوتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گئی۔ اور آگے اس نے خود اقرار کیا کہ جناب رسول خدا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دعوی نبوت کرنے والا کافر ہے۔ اور اس نے آگے یہ بھی کہا کہ ہم بھی نبوت کے مدعی پر لعنت بھیجتے ہیں، جو نبوت کا دعویٰ کرے وہ کافر ہے۔ میں نبوت کے مدعی کا دائرہ اسلام سے خارج سمجھتا ہوں، جو نبوت کا دعویٰ کرے اس کے کافر ہونے میں کوئی شک نہیں، وہ بدبخت ہے جو حضور کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے۔ یہ 15 میں نے اس کی کتابوں کے ریفرنس دیے ہیں، جو بطور حوالہ ایک مسلمان کو بطور مناظرہ جو ہے وہ کام آ سکتے ہیں، وہ اصل ریفرنس تک پہنچ سکتا ہے اور کتابیں نکال کے دکھا سکتا ہے۔ تو یہ مختصر سا رسالہ دلائل ختم نبوت کے حوالے سے میں نے اس کو درج کیا، جس میں 11 احادیث مبارکہ، 11 آیات قرآنیہ ہیں، 63 احادیث مبارکہ ہیں، 15 مرزا قادیانی کے اقوال۔ اور اس کا جو ہم نے ہدیہ رکھا ہے وہ بالکل مختصر ہے، بائی ڈاک بھی آپ منگوا سکتے ہیں، اور اگر کوئی نزدیک والا ہے تو وہ خرید سکتا ہے۔ تو 200 روپے اس کتاب کا ہم نے ہدیہ رکھا، لیکن جو بائی ڈاک یا بائی ہینڈ اس کو 5 رسالے ہم سے خرید لے گا تو ایک رسالہ ہم اس کو تحفۃً ہدیۃً بھی سینڈ کر دیں گے، بھیج دیں گے، اور اگر وہ بائی ہینڈ لینا چاہتا ہے تو ہم ایک رسالہ اسے مفت دیں گے۔ تو 200 روپے اس کا ہدیہ ہے، آپ بکنگ کروائیں، اور میں آپ کو نمبر لکھوا دیتا ہوں۔ یہ عبداللہ خلیل ہے میرے دوست، ان کا نمبر جو ہے وہ نیچے بھی شو ہو رہا ہوگا، 0332 7090 705۔ آپ ان سے جو ہے وہ رابطہ کر سکتے ہیں، اور ان سے واٹس ایپ پہ بھی آپ جو ہے وہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ آپ 5 رسالوں کا یا 10 رسالوں کا، جتنے آپ رسائل خریدیں گے، ہر 5 رسالے پہ ایک رسالہ آپ کو مفت میں ملے گا۔ اللہ تعالی ہمیں ختم نبوت کا مجاہد بنائے اور محافظ بنائے۔